السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتیں، سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتیں، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے ہی۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن کے نام لوں اس خدا کا، کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، ان لوگوں کی سکونت کے لیے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب ہی انتظام فرمایا۔ انصار نے بہت بڑی قربانی دے کر نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دیں اور مکانات کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد کی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بہت بڑی سہولت ہو گئی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہبہ کے نذر کیا، اس خوش نصیب کا نام حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین پر بنائے گئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا جس سے نماز باجماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نماز کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں۔ چنانچہ وہ الصلاۃ جامعۃ کہہ کر پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ اسی دوران میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام کو بھی اس قسم کے خواب نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی کو حکم دیا کہ آپ بلال کو اذان کے کلمات سکھا دیں، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ رائج ہو گیا، جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اب تک فرض نمازوں میں صرف 2 ہی رکعتیں تھیں، مگر ہجرت کے پہلے ہی سال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں فرض کی گئیں، لیکن سفر کی حالت میں اب بھی وہی 2 رکعتیں قائم ہیں۔ اسی طرح سفر کی حالت میں نمازوں کو قصر کہتے ہیں۔ علم طاقت ہے، لیکن کردار علم سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔